حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید حیدر عباس مرحوم ابن جناب سید انوار حسین صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ صلوات۔ اسے صحیح کر دیں، مجھے جھکنا پڑ رہا ہے، مجھے جھکنا پڑ رہا ہے، اس کو ذرا سا صحیح کر دیں یا تو اوپر رکھ دیں۔ صلوات پڑھیں محمد، اسے اوپر رکھ دو بھیا، اوپر۔ ہاں بس 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 کس دو کس دو، ٹھیک ہے۔ بس 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 ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مطہر آیات کلام الہی کے تیسرے سورہ یعنی سورہ مبارک ہے آل عمران کی 2 مسلسل باہم پیہم بلا فصل 32ویں اور 33ویں آیات ہیں۔ ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے اپنی بارگاہ کے مخصوص کرداروں کا اور منتخب ہستیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، بلا شبہ لا ریب اللہ نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، حضرت آدم کا اصطفیٰ کیا
مصطفیٰ بنایا۔ عربی زبان میں اور عربی ڈکشنری میں اصطفیٰ کا مطلب، اصطفیٰ کا مفہوم اور اصطفیٰ کا پیغام بڑا خوبصورت اور بڑا حسین ہے۔ اس کے مختلف پہلو اور متعدد رخ ہیں۔ ہم جب لغت دیکھتے ہیں تو اصطفیٰ کے کئی معنی ہیں۔ اصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے بے عیب بنا دینا، بے داغ بنا دینا، بے نقص بنا دینا۔ یعنی قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کی ٹیکنیکل ٹرم میں، قرآن کی زبان میں، ادب کلام الہی میں مصطفیٰ اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخصیت اور اس وجود کو کہتے ہیں، اس پرسنالٹی کو کہتے ہیں جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، ہر اعتبار سے مکمل ہو، بہتر ہو، برتر ہو، افضل ہو، اعلیٰ ہو، اولیٰ ہو، مولا ہو۔ اور کر رہے ہیں آپ، اس کو قرآن کی زبان میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے اپنے کلام کا آغاز حضرت آدم کی ذات گرامی کے تذکرے سے فرمایا کہ ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ان کا اصطفیٰ کیا، ان کو ہم نے بے عیب قرار دیا، بے داغ قرار دیا، بے نقص قرار دیا۔ آپ جانتے ہیں عالم اسلام کے بچے بچے کو اس کی اطلاع اور خبر ہے، نالج ہے اور علم ہے، اس کو احساس ہے کہ حضرت آدم ایک ذات ہے، ایک شخصیت ہے اور ایک مقدس وجود ہے۔ ان کے کچھ القاب ہیں، کچھ ٹائٹل ہیں، کچھ عہدے ہیں، کچھ درجات ہیں، کچھ مناصب ہیں اور کچھ منزلیں ہیں۔ اللہ نے ان کو بہت عظمتوں سے نوازا، ان کو اپنا خلیفہ بنایا، مسجود آدم بنایا، صفی اللہ بنایا، معصوم بنایا، مطہر بنایا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابو البشر بنایا، یعنی سارے انسانوں کا باپ، ہیومن بینگ کا باپ، بنی نوع آدم کا باپ۔ کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو آدم کا بیٹا نہ ہو۔ ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملت، ہر فرقہ، ہر نظریہ، ہر تصور، ہر کنسپ، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر ملک کے باشندے سب آدم ہی کے بیٹے ہیں۔ دھرتی پر پایا جانے والا ہر بشر حضرت آدم کا بیٹا ہے۔ حضرت آدم کو اللہ نے سب کا باپ بنایا، نبیوں کے باپ آدم، رسولوں کے باپ آدم، پیغمبروں کے باپ آدم، ہادیوں کے باپ آدم، رہبروں کے باپ آدم، رہنماؤں کے باپ آدم، پیشواؤں کے باپ آدم، اماموں کے باپ آدم، ولیوں کے باپ آدم، خلفاء کے باپ آدم، ہندوؤں کے باپ آدم، مسلمانوں کے باپ آدم، یہودیوں کے باپ آدم، عیسائیوں کے باپ آدم، مجوسیوں کے باپ آدم، سنیوں کے باپ آدم، شیعوں کے باپ آدم، بریلویوں کے باپ آدم، حنفیوں کے باپ آدم، حنبلیوں کے باپ آدم، آغا خانیوں کے باپ آدم، بحریوں کے باپ آدم، اور جتنے بھی فرقے پائے جاتے ہیں، کافروں کے باپ آدم، مشرکوں کے باپ آدم، منافقوں کے باپ آدم، سب کے باپ آدم ہیں۔ ارے حد ہو گئی، صحابیوں کے باپ آدم، وہابیوں کے باپ آدم۔ ذرا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اور کریے گا۔ حضرت آدم کو یہ شرف جو عطا ہوا ہے، آج تک قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم سب کے باپ ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آدم کا بیٹا نہیں ہوں۔ سلاطین کے باپ، بادشاہوں کے باپ، زبان حکومت کے باپ، سب کے باپ آدم ہیں۔ جسے سب کا باپ بنایا، اس کا ایک اسٹیٹس، ایک درجہ اور ایک حقیقت، ایک صداقت، ایک سچائی، ایک ریالٹی
اور ایک پہلو اور ایک رخ قرآن نے عجیب انداز سے پیش کیا ہے۔ میں آپ کی سباتوں کی بارگاہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جسے سب کا باپ بنایا، جب اس کا درجہ معین کیا اور اس کی حیثیت متعین کی اللہ نے، تو سورہ مبارکہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 35 ارشاد ہوا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب قرآن پڑھتے ہو تو وہ وقت یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو اور وہ حقیقت یاد کرو۔ قُلْنَا، جب ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم، اے ابو البشر، اے سارے انسانوں کے باپ، اسکن، ساکن ہو جا۔ کہاں پر؟ جنت میں، جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ ذرا توجہ فرمائیے گا اور تدبر کیجئے گا اس مقام پر۔ ایک طرف تو اتنا عالی رتبہ دیا، اتنا بلند مرتبہ دیا کہ سب کا باپ بنا دیا، اور ایک طرف اختیار کو کتنا سمیٹا کہ ارشاد ہوا اسکن۔ اسکن سکون سے بنا ہے، آرڈر ہے، امر ہے، حکم ہے، اور یہ حاضر کے لیے ہے، پریزنٹ جو ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ حکم لگا رہا ہے۔ سکون کا مطلب ہے اسٹے کرنا، سکون کا مطلب ہے قیام کرنا، سکون کا مطلب ہے کہیں پر ٹھہرنا، کہیں پر رکنا۔ غور کریے گا، یعنی مہمان ہونا۔ اللہ نے آدم کو کیا کہا؟ اسکن، آدم جنت میں ساکن ہو جاؤ۔ غور کریے گا۔ تو اب کیا قرآن پڑھ کر مسلمان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ جسے سب کا باپ بنایا تھا اس کو جنت کا ساکن بنایا ہے، مالک نہیں بنایا؟ غور کریے گا، خدا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسٹیٹس دیکھیں ذرا اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ کچھ پیغامات اور کچھ حقائق آیات قرآن کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جسے سب کا باپ بنایا اس کو اللہ نے جنت کا ساکن بنایا، جنت کا مالک نہیں بنایا۔ کیا یہ اللہ کا پروگرام، یہ منصوبہ، یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون، یہ روش، یہ طرز، یہ ڈھنگ اور یہ انداز، یہ پیغام ہمیں کچھ سوچنے پہ مجبور نہیں کرتا ہے؟ حضرت آدم کو سب کا باپ بنایا مگر جنت کا مالک نہیں بنایا۔ اگر جنت کا مالک بنا دیتا تو گڑبڑ ہو جاتی، اس لیے کہ ہر ایک کوئی آدم کا بیٹا ہوتا اور جنت آدم کی پراپرٹی ہو جاتی۔ ہر ایک کوئی جنت پہ کلیم کرتا میرے باپ کا حصہ ہے، مجھے دیا جائے۔ اور جو جانا اللہ نے آدم کے اختیار کو سمیٹا، ساکن بنایا، مالک نہیں بنایا۔ اب آپ نے محسوس کیا، آپ نے غور فرمایا یہاں پر، اور آپ کے جذبات، آپ کے حوصلے اگر اجازت دے تو اس حقیقت تک رسائی فرمائے کہ جب اتنے بڑے انسان کو جو سب کا باپ ہے اس کو جنت کا مالک نہیں بنایا، ساکن بنایا ہے، تو پیغام تو خود واضح ہے۔ اب اللہ جس کو بھی جنت کا مالک بنائے گا وہ آدم سے چھوٹا نہیں ہوگا، وہ آدم سے بڑا ہوگا۔ میں کچھ کہہ گیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ دریافت کریں، تجسس کریں، تفحص کریں، ریسرچ کریں، تحقیق کریں، کیوریوسٹی کا معاملہ ہے کہ بھائی اللہ جس کو جنت کا مالک بنائے گا تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو ایک ذہنی صلاحیتوں کا معاملہ ہے، اسے آدم سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، اسے آدم سے بڑا ہونا چاہیے۔ آپ چونکہ صاحبان ذوق اور صاحبان فکر ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے کہ میں پڑھوں۔ اب کون ہے صاحب جو آدم سے بڑا ہو؟ کائنات میں آدم سے بڑا تو کوئی ملے گا نہیں۔ رتبوں کے اعتبار سے، مرتبوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے آپ معین کر سکتے ہیں مختلف انبیاء کو، مرسلین کو، مگر رشتے کے اعتبار سے حضرت آدم سب سے بڑے ہیں۔ غور کریے گا،
اس لیے کہ سب کے باپ ہیں۔ اب آدم سے بڑا کون ہوگا؟ آدم سے بڑا چاہیے جنت کا مالک بننے کے لیے، چونکہ جنت کے ساکن ہیں آدم۔ اب مالک اللہ اس کو بنائے گا جو آدم سے بڑا ہو۔ اب آدم سے بڑا تلاش کرو، کہاں ملے گا؟ بھائی جو بھی دنیا میں ہے وہ آدم کا بیٹا ہے، اور آدم کے بیٹوں کے گھر میں آدم سے بڑا تو پیدا ہو نہیں سکتا۔ آدمیوں کے گھر میں آدم سے بڑا کیسے پیدا ہوگا؟ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو بھی ہے آدم کے علاوہ وہ آدمی ہے، آدمی کے گھر میں آدم سے بڑا تو پیدا نہیں ہوگا۔ اب سمجھے آپ، اللہ کا لقب ہے لامکان، اسے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب مکان کی ضرورت نہیں تھی تو پھر کعبہ کیوں بنوایا، اور اسے اپنے گھر کا عنوان کیوں دیا، بیت اللہ کیوں کہا؟ کہ گھر اسی دن کے لیے بنوایا تھا کہ کعبے کو میں اپنے رہنے کے لیے نہیں بنوا رہا ہوں، اپنے سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ چونکہ آدمیوں کے گھر میں آدم سے بڑا پیدا نہیں ہو سکتا، مگر میرے گھر میں تو آدم سے بڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایک رخ ہے، ایک پہلو، ایک ہنٹس ہے، ایک اشارہ ہے، اور ایک خفیف سی وضاحت ہے کہ سمجھے عالم انسان اور عالم اسلام کے افراد کہ علی کو اللہ نے کس منزل پر رکھا۔ توجہ کیجئے گا، خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس میں علی کو پیدا کیا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ آدمیوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوا، یہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اب یہی آدم سے بڑا ہے، یہی آدم سے اعلیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے اگر غور کر لیا ہو تو ہم اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے آدم ہے خلیفۃ اللہ، حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ماؤں نے، ہماری والداؤں نے، ہماری مربیات نے، ہمیں پرورش کرنے والی بے پناہ اللہ کی نعمت کے مظہر جنہیں ہم بڑے پیار سے ماں کہتے ہیں، جب وہ ہمیں پہلا سبق پڑھا رہی تھی، پہلا درس پڑھا رہی تھی، تو وہ درس کبھی بھولا نہیں جاتا۔ پہلا درس تھا کہو بیٹے اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں، یعنی 1,24,000 نبی ہمیں اپنی ماں نے پہلے سبق میں یاد کرائے تھے۔ اب میں پوچھا جاتا ہوں جونپور کے ان باوقار اور ذہین افراد سے، محترم سامعین سے، کہ بھائی جب اماں نے، والدہ نے اور ماں نے ہمیں پہلا سبق پڑھایا تھا، اس میں کہا تھا انبیاء 1,24,000، تو نام بھی تو کچھ بتائے ہوں گے، پہلا نبی کون ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اب بتائیے پہلا نبی کون ہے؟ تو آواز آئے گی پہلا نبی آدم۔ واقعی پہلے نبی آدم ہیں، مگر قرآن میں 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 558 رکوع ہیں، 720 منزلیں ہیں، 2,65,000 الفاظ ہیں، 6,666 آیات ہیں۔ مجھے کسی آیت میں دکھائیے اللہ نے حضرت آدم کو نبی کہا ہو۔ تو جو جا رہا ہوں، حالانکہ نبی ہیں مگر قرآن میں مینشن نہیں ہے، قرآن میں اس لفظ سے آپ کو یاد نہیں کیا گیا کہ آدم نبی ہے۔ آپ پڑھیے اور دیکھیے، کمال کی بات ہے قرآن مجید کس کس موقع پر ہمیں رزق معرفت عطا کرتا ہے، رزق عرفان دیتا ہے، ہمارے ایمان کو بالادیگ دیتا ہے، عقیدوں کو پختگی دیتا ہے، جذبوں کو شباب دیتا ہے، نظریوں کو جوانی دیتا ہے، توجہ جا رہا ہوں، حوصلوں کو طہارت دیتا ہے۔ قرآن مجید کو ذرا پڑھے تو صحیح اور دیکھے تو صحیح، کمال ہے۔ پورے قرآن میں حضرت آدم کو نبی نہیں کہا گیا۔ نبی کے لیے کون سا لفظ ایشو ہوا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، پہلا لفظ ہے قرآن مجید میں۔ پھر دوسرا سورہ، سورہ بقرہ، آیت نمبر 30 ارشاد ہوا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ کے رب نے سارے فرشتوں سے کہا، ملائکہ سے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو جو کہیے گا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔
اب یہ بھی دیکھیے آپ تفسیر میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، ایک اعلان ہے، ایک تخلیق ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، ایک کریشن ہے، ایک پروگرام ہے، ایک اظہار ہے. غور کریے، ایک منصوبہ اللہ نے اپنا پروگرام، اپنا مشن، اپنی تحریک فرشتوں کے سامنے رکھی کہ ہم ان فیوچر آنے والے زمانے میں ایسا کرنے والے ہیں کہ زمین پر ایک خلیفہ بنائیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں، تو خلیفہ بنائیں گے، ابھی بنایا نہیں، اعلان ہے. غور کریے گا، تو اب قرآن نے حقیقت بتائی، اعلان تخلیق آدم اور ہے اور تخلیق آدم اور ہے. اعلان تو بہت پہلے ہوا، بنایا کب؟ قرآن سے پوچھے، آیات سے پوچھے، تفسیرات سے پوچھے. کیا اعلان کرتے ہی آدم کو بنا دیا، خلیفہ بنا دیا؟ کیا آدم کو جسم عطا کر دیا، وجود عطا کر دیا، ظہور دے دیا، نبوت دے دیا، ہستی سے نوازا، بدن سے آپ کو نوازا گیا؟ آدم کب بنے؟ ایک اعلان ہے، ایک تخلیق ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اعلان کیا پہلے، پیدا کیا حضرت آدم کو بعد میں. اب آپ تفسیر دیکھیں، ڈسٹینس کتنا ہے، فاصلہ کتنا ہے، تفاوت کتنا ہے، ٹائمنگ کتنی ہے. اور آپ اگر غور کریں تو حیرت ہوگی، آدم کو پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے اعلان کیا، اعلان تخلیق آدم. ہم جیسے گناہگار لوگوں میں نہیں، فرشتوں کی بزم میں، فرشتوں کی جماعت میں، ملائکہ کے گروہ میں، جو معصوم ہیں، بے خطا ہیں، طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، مطیع و فرما بردار ہیں، اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں، عصیان نہیں کرتے ہیں، غلطی نہیں کرتے ہیں، خطا نہیں کرتے ہیں، مسکیٹ نہیں کرتے ہیں، سرتابی نہیں کرتے ہیں، سرکشی نہیں کرتے ہیں، سراپا اطاعت ہی اطاعت ہے. ارے جب بنانا تھا آدم کو، اس سے جسٹ پہلے 1-2 منٹ کہہ دیتا کہ میں آدم کو بنا رہا ہوں خلیفہ، تم سجدہ کرنا. نہیں، 14,000 سال پہلے اعلان کیا اور 14,000 سال کے بعد آدم کو بنایا. تو یہ مشیت پروردگار کیا ہے، یہ حکمت رب العزت کیا ہے؟ معصوم فرشتوں کے معصوم دماغوں میں 14,000 برس تک کنٹینیوس یہ فکر ودیت کر دی اور فیڈ کر دی کہ ہر معصوم فرشتہ ہر روز سوچے کہ خلیفہ آئے گا، رہبر آئے گا، رہبر آئے گا. یعنی انتظار کا عادی بنا دیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، نہیں جاگ رہے آپ؟ انتظار کا عادی بنا دیا. اب ہر فرشتہ سوچ رہا ہے آدم آئیں گے، آدم آئیں گے، اللہ کا نمائندہ آئے گا، اللہ کا رہنما آئے گا، اس کی طرف سے پیشوا آئے گا. کتنے دن انتظار کیا؟ 14,000 برس. تو اللہ کی سنت قرآن میں لکھی ہے کہ وہ رہبر کو بعد میں بھیجتا ہے، پہلے انتظار کراتا ہے. تو جو پہلے آدم کے لیے فرشتوں سے 14,000 برس انتظار کرائے، وہ اگر آخری امام کے لیے ہم سے 1400 برس انتظار کرا لے تو حیرت کیا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. حضور، یہ تمہیدی گفتگو ہے، میں آپ کے سامنے بنیادیں اور اساس استوار کر رہا ہوں. تو حضرت آدم کا سب سے پہلا تعارف، انٹروڈکشن کس عنوان سے اللہ نے کرایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. 73 کے 73 فرقے مان رہے ہیں کہ حضرت آدم نبی ہے، اور قرآن کہیں مینشن کرتا نہیں، نبی لکھا ہی نہیں. حضرت آدم کو نبی نہیں لکھا پورے قرآن میں. حالانکہ 100% یقین ہے، عقیدہ ہے ہمارا کہ حضرت آدم پہلے نبی ہیں، مگر قرآن میں کہیں نہیں لکھا. قرآن میں جو پہلا لقب آپ کو ملا وہ ہے خلیفہ. توجہ چاہ رہا ہو، حضرت آدم کو نبی نہیں کہا قرآن نے، تو خلیفہ کیوں کہا؟ نبی اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ ذرا بیدار ہو کے سماعت فرمائے، غور کریے گا. نبی نہیں کہا، خلیفہ کہا. اصل میں نبی بنا ہے نبا سے. نبا کا مطلب ہے عربی زبان میں خبر، اطلاع، نیوز. غور کیجئے گا، نبا کہے کو کہتے ہیں؟ خبر کو.
اور نبی کس کو کہتے ہیں؟ خبر دینے والے کو۔ تو نبی اس لیے نہیں بنایا کہ بھائی جب کوئی تھا ہی نہیں تو خبر کس کو دیتا؟ ابھی انسانوں میں سے کوئی تھا نہیں، بشر تھا ہی نہیں، تو اللہ خامخواہ عہدے نہیں دیتا۔ ارے بھائی خبر لینے والے تو آئے، خبر کسے پہنچائے گا؟ پیغام الہی کسے پہنچائے گا؟ اللہ کے پیغام کا نام ہے قرآن میں نبا، خبر، اور نبی ہوتا ہے مخبر، یعنی نبی اللہ کی طرف سے نبا لانے والا۔ تو نبی کی میننگ کیا ہوئی عزیزوں؟ خبر دینے والا۔ چونکہ خبر لینے والا کوئی موجود نہیں تھا تو اللہ نے کیا کیا؟ یہ لفظ آدم سے ہٹایا۔ اب کیا دیا آدم کو لفظ؟ آدم کو لفظ دیا خلیفہ۔ تو یہ خلیفہ کہاں سے بنا ہے؟ خلیفہ ہے اس میں صفت مشبہ، غور کریے گا عربی گرامر کے اعتبار سے۔ خلیفہ کا مطلب یہ بنا ہے خلف سے۔ خلف کے معنی کیا ہے؟ آفٹر، بعد میں آنا، کسی کے پیچھے آنا، کسی کی جگہ پہ آنا، کسی کے مقام پر آنا، کسی کی پوسٹ پر آنا، کسی کے منصب پر آنا، کسی کے درجے پر آنا۔ توجہ کیجیے گا، سلوات پڑھیں، سلم صاحب آگے آئیے، بہتر عجیب و غریب بات ہے۔ ذرا مجلس سننے والی سلوات پڑھ دے، ہاں جونپور والی۔ شہزادی سلامت رکھے آپ کو۔ خلیفہ کہیں سے بنا؟ ذرا دو لفظوں کو سنبھال لیجئے۔ نبی نبا سے بنا، خبر دینے والا۔ سمجھ میں تو سب باتیں آ رہی نا؟ کوئی لفظ ایسا تو نہیں ہے جو ناشنائے معنی ہو۔ نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا۔ یہ لفظ حضرت آدم سے ہٹا کے رکھا، بچا کے رکھا۔ قرآن میں نبی نہیں کہا، حضرت آدم کو خلیفہ کہا۔ تو اب خلیفہ کیوں کہا بھائی؟ خلیفہ بنا ہے خلف سے، کسی کے بعد آنے والا۔ ارے اچھے خاندان کے لوگ تشریف فرما ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ بیٹے کو خلف الرشید کہا جاتا ہے، چونکہ وہ باپ کی جگہ لینے والا ہوتا ہے، باپ کے مقام پر آتا ہے۔ تو بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ خلف۔ کس کا خلف؟ خلف رشید، نیک، بعد میں آنے والا۔ چونکہ اولاد اچھی ہو یہی باپ کے لیے بڑے افتخار کی بات ہے۔ خلف الرشید تو خلف کیوں کہا؟ باپ کی جگہ پہ آنے والا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آدم کو اللہ نے لفظ خلیفہ سے نوازا اور خلیفہ کا، تو حضرت آدم کس کے خلیفہ ہیں؟ کس کی جگہ پہ آ رہا ہے؟ تو سارے مسلمانوں نے لکھا اللہ کا خلیفہ۔ تو بھیا اللہ کی تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، اور جب جگہ نہیں ہے تو خالی کیا ہوگی؟ خلیفہ کے لیے مشت ہے، ضروری ہے کہ کسی کی جگہ پہ آئے۔ تو جگہ پہ جب ہی آئے گا نا جب پہلے والا چھوڑ کے جائے۔ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جب پہلے والا جگہ کو خالی کرے گا تبھی تو دوسرا آئے گا۔ تو اللہ سے تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں، تو اللہ کی جگہ پہ کون آئے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، مطلب کچھ اور ہے۔ غور کریے گا، خلافت کا تصور کنسپٹ دماغ میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک ایک نبی نہ مانا جائے۔ نبی کی جگہ پہ آنے والا خلیفہ کہلاتا ہے۔ تو اب بتاؤ مسلمانوں، آدم سے پہلے کا نبی کون ہے؟ غور کریے گا، جس کی جگہ پہ آدم آئے ہیں۔ فرمایا، میں آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کر کے اپنے بیان کو اس طرح آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ اللہ کے خلیفہ نہیں۔ مسلمان نے اللہ کی جگہ تک کو تار رکھا ہے، وہاں بھی بٹھانے کا پکا ہے۔ اور بھیا اللہ سے تو کوئی جگہ خالی ہی نہیں، وہ نہ کہیں آتا نہ کہیں جاتا، نہ جسم نہ جسمانیت، نہ بدن نہ باڈی، نہ پیلیس نہ مقام نہ جگہ نہ مرکز نہ سینٹر۔ اسے ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا تو خلیفہ کا کنسپٹ بنتا ہی نہیں۔ ایک نبی مانو جس کی جگہ پہ آدم آئے، تو اب کون سا نبی ہے؟ پھر وہی پرابلم کہ سب تو اولاد ہے۔ اب پڑھو، ساری کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب کا کیا حوالہ دو کہ ایک ہی بولا اور اس نے مسجد نبوی کے منبر پر جھوم کے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اور کریے گا، اس وقت بھی آئی واز، میں اس وقت بھی
غور کیجئے گا، کن تو میں اس وقت بھی تھا. کب تھا؟ نبیًا. کس وقت نبی تھا؟ وآدم بین الماء والطین. ابھی آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، مقدمات سے گزر رہے تھے، مراحل تخلیق سے گزر رہے تھے. ابھی ہاتھ نہیں بنے تھے، ابھی پیر نہیں بنے تھے، ابھی چہرہ نہیں بنا تھا، ابھی جبین نہیں بنی تھی، ابھی آنکھیں نہیں بنی تھی، ابھی رخسار نہیں بنے تھے، ابھی عارض تشکیل نہیں پائے تھے، ابھی دل نہیں بنا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا. آدم مٹی اور پانی کے درمیان گونتھے جا رہے تھے. اور میں کیا تھا اس وقت؟ میں نبی تھا. آپ خاموش ہو گئے. کون بول رہا ہے کہ میں اس وقت نبی تھا؟ ان لفظوں کو غور کریے. یہ نہیں کہا کہ میں اس وقت نبی بنا، میں نبی تھا. اب یہ کون بتائے کہ کب سے تھا؟ اس لیے کہ جہاں لفظ کنتو آ جائے وہاں زمانے دم توڑ دیتے ہیں. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، جاگے اپنے اندر سے نکلیے. جہاں لفظ کنتو آ جائے وہ ٹائمنگ نہیں ہوتی، وہ ساعتیں نہیں ہوتی، وہ گھڑیاں نہیں ہوتی، وہ زبانیات نہیں ہوتے، وہ پیریڈ نہیں ہوتے، وہ اوقات نہیں ہوتے، وہ تخمینے نہیں ہوتے، وہ آئیڈیے نہیں ہوتے، وہ اندازے نہیں ہوتے، وہ معیار و میزان قائم نہیں کیا جاتا. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کنتو نبیًا، تو کنتو کا مطلب میں تھا. کب سے تھے؟ زمانہ معین کرو. آپ کہیں گے بھائی جب تک دلیل نہ دی جائے، جب تک لطف نہیں آتا. کنتو کا مطلب کب سے؟ کچھ نہ تھا، میں تھا. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ سنیے پہلی حدیث سنیے. آپ کے رب العزت نے سب سے پہلے کیا کہا؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. بتا کب تھا؟ اللہ کب چھپا ہوا تھا؟ فرمائیے. آپ لگ رہا ہے تھک گئے ہیں. آپ ابھی تو ہم نے مجلس بھی شروع نہیں کی، آپ تھک گئے. میں نے ایک لفظی تحلیل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جہاں عربی زبان میں کنتو آ جائے وہ زمانہ معین نہیں کیا جا سکتا کہ کس وقت بنے، کب بنے. نبی نے مطلق ایبسولوٹلی کنتو نبیًا، میں تو پریزنٹ تھا. نبی تھا، بنا نہیں. جب تمہارا باپ آدم بن رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. اب یہ ہے کہ کب سے تھا، تو کب کا تو سوال ہی نہیں. چونکہ اسی طرح اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. تو کب سے تھا؟ کائنات میں 3 کنتو گونجے ہیں. غور کریے گا. ایک اللہ نے اپنا تعارف کرایا، ایک محمد نے اپنا تعارف کرایا. اللہ نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. محمد نے کہا کنتو نبیًا، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. اور غدیر میں مجمع کو جمع کر کے محمد نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. سلوات تو حق بنتا ہے بھائی. چاہتا یہ ہوں عزیزوں کہ آپ گلاب کی طرح کھلے رہے. فضائل ابو تراب ہے، ان کے خاندان کے مناقب ہیں، تو مرجھانے سے فائدہ نہیں ہے. کھلیے. جناب آدم کا ٹائٹل، لقب، پہچان، علامت، شناخت، رخ، پہلو، صفت، منزل کیا ہے؟ حضرت آدم ہے خلیفہ، اور خلیفہ کسی کے بعد آتا ہے. تو خلیفہ نبی کے بعد. تو حضرت آدم سے پہلے کون نبی؟ سرکار ختمی مرتبت. اب سنیے، تحفہ لے جائیے. حضرت آدم اللہ کے خلیفہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کے خلیفہ ہیں. اور غلط کہہ گیا، محمد کے خلیفہ نہیں. محمد کے تو مختلف عہدے ہیں. سب سے پہلا عہدہ ہے نبوت. آدم ہے نبوت کے خلیفہ. محمد کی نبوت کے خلیفہ کا نام ہے آدم. نبوت ہے پہلی پوسٹ، پہلا مرتبہ، پہلی منزل. اس کو جب پرموشن ملے گا
ترقی ملے گی، تو یہی نبوت کنورٹ ہوگی رسالت میں۔ نبوت ہے چھوٹا عہدہ، رسالت ہے بڑا عہدہ۔ مسلمانوں غور نہیں کیا، میرا محمد دو عہدوں کے درمیان، ادھر ہے نبوت، ادھر ہے رسالت۔ نبوت ہے چھوٹی پوسٹ اور رسالت ہے بڑی پوسٹ۔ نبوت کا خلیفہ کون؟ آدم۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آدم کو نبوت کا خلیفہ بنایا، پیغمبر کے چھوٹے عہدے کا خلیفہ بنایا، لیکن پروٹوکول کیا دیا؟ فرشتوں سے سجدہ کرایا، سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ کس کو؟ آدم کو، جو چھوٹی پوسٹ کا خلیفہ تھا، جو نبوت محمد کی جگہ آیا تھا۔ تو رسالت کا عہدہ تو بڑا ہے، جاگ رہے ہو نا؟ اب تو قرآن پڑھ کے طے کرو کہ جب محمد کی چھوٹی پوسٹ کے خلیفہ آدم کو اللہ نے سجدہ کرایا ہے، تو اب محمد کی رسالت کا خلیفہ کسے بنایا جائے؟ کسے ہونا چاہیے؟ کسے ہونا چاہیے؟ ان لفظوں میں کوئی جھول یا کوئی سختی یا کوئی کرختگی تو نہیں ہے نا عزیزو، سمپل سی بات ہے۔ آدم ہے محمد کی نبوت کے خلیفہ، آگے ہے رسالت، تو رسالت کا خلیفہ کسے بناؤ گے؟ آدم سے چھوٹا تو آئے گا نہیں۔ ہماری کوئی لڑائی کسی سے ہے ہی نہیں، ہم تو اصول قرآنی پر بحث کر رہے ہیں۔ ارے بھائی مسلمانوں، محمد کی جگہ پر آدم سے چھوٹا نہیں آئے گا، اس لیے کہ رسالت کا معاملہ ہے۔ غور کریے گا، نبوت ہے چھوٹا عہدہ، اس کا خلیفہ جو اس کی جگہ پہ آیا، اسے کیا تعظیم دی اللہ نے؟ فرشتوں سے سجدہ کرا دیا۔ اصل میں خاموش اس لیے بیٹھی ہے سماعتیں کہ سجدے کی حقیقت کو نہیں سمجھا ابھی۔ سجدہ کس حقیقت کا نام ہے؟ کیا ماتھا ٹیکنا؟ نہیں، ایک جذبے کے اظہار کا اور عملی حیثیت کا بروئے کار لانا۔ مولانا فرمایا سجدہ اس انتہا کا نام ہے کہ انسان اتنا جھکا، اتنا جھکا، اتنا جھکا، اتنا انکسار کا اور خاکساری کا مظاہرہ کیا انسان نے کہ طبیعت میں، وجدان میں، عرفان میں، قلب میں، دل میں، عقل میں، دماغ میں، ذہن میں، جذبے میں اور نیت میں، ابھی تک ارادے میں یہی تھا کہ تیری ذات کے سامنے اور جھکو اور جھکو اور جھکو، لیکن زمین آڑے آ گئی تو جہاں انتہائی جھکاؤ کی کیفیت ہو، اس پوائنٹ کا نام ہے سجدہ۔ فرما رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، سر نہ پکڑیے۔ کس منزل کا نام سجدہ ہے؟ لو اسلام سمجھنے چلے، ابھی سجدہ سمجھ میں نہیں آیا۔ طبیعت میں ولولہ تھا کہ اور جھکوں، مگر مجبور کیوں ہوا؟ آڑ آ گئی، اب مزید جھک نہیں سکتا۔ تو کس پوائنٹ، کس نقطے اور کس منزل کا نام سجدہ ہے؟ جہاں اور جھکنے کی گنجائش نہ ہو، یعنی دی اینڈ، انتہا، جھکنے کی انتہا، آخری منزل۔ یہ سجا کے آدم کو دے دی فضیلت میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو تو مجلس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا کیا؟ مولانا فرمائے کیا ہوا بھیا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کمال ہے، میں تو آدم کا ذکر کر رہا تھا، ابھی شیطان کا تو کیا بھی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر، اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ بلند ترین صلوات ایک اور کیا حضور؟ دیکھیں مزہ آنا چاہیے۔ اب میری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ جو سب کا باپ آدم، وہ ہے محمد کی نبوت کا خلیفہ۔ سرکار دو عالم کے کس عہدے کی جگہ ہے؟ نبوت کی جگہ۔ تو آپ کو نہیں پتا رسالت کیا ہے؟ جب نبوت کو پروگریس ہوگی، ترقی، تو وہ بنے گی رسالت۔
تو اب رسالت کی جگہ پہ کون آئے؟ آدم سے بڑا ہونا چاہیے نا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ خلافت جسے دی نبوت کی، اس کو سجدہ دے دیا، تو اب رسالت کا خلیفہ کسے بنائے؟ پروردگار کسے بنائے گا؟ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. بڑا مشکل ہے صاحب علمی ماحول تیار کرنا، چونکہ سماعتیں بہت ہلکی ہو گئی ہیں، استدلال اور دلیلیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی. بھائی عزیزوں بزرگوں، اتنا ہی تو پوچھ رہا ہوں میں. قرآن کی آیت کے حوالے سے آدم خلیفہ ہے تو کس کا؟ محمد کا. محمد کا نہیں، محمد کی نبوت کا. چونکہ آدم سے پہلے آپ نبی ہیں، دنیا میں آ کے رسول بنیں گے، تو رسالت کی جگہ پہ کون آئے گا؟ جب نبوت کی جگہ پہ آدم آیا ہے، اور آدم کو تعظیم یہ دی، پروٹوکول یہ دیا کہ فرشتوں سے سجدہ کرا دیا. سجدہ ہے انسانیت کے انکساری کی آخری منزل، کوئی اور تو بچی نہیں. تو پروردگار یہ بتا، جسے رسالت کا خلیفہ بنائے گا اسے کیا فضیلت دے گا؟ سجدہ تو نبوت کے خلیفہ کو دے چکا، آدم کو دے چکا، اب رسالت کے خلیفہ کو کیا دے گا؟ اندر سے نکل آواز آئی، میں تمہاری طرح کا مجبور نہیں ہوں، علی کل شیء پروردگار ہوں، قدیر ہوں ہر شے پر. اور یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے، میں نے کائنات پیدا کرنے سے پہلے اس منصوبے کو معین کر دیا تھا، پختہ کر دیا تھا. میں نے محمد کے ذات گرامی کو 2 عہدوں سے نوازا. ایک دنیا میں آنے سے پہلے انہیں نبی بنایا، دنیا میں آنے کے بعد انہیں رسول بنایا. نبوت تھا چھوٹا عہدہ، رسالت تھا بڑا عہدہ. چھوٹے عہدے کا خلیفہ آدم کو بنایا، اسے فرشتوں سے سجدہ کرایا. اب مجھ سے پوچھو میں رسالت کا خلیفہ کسے بناؤں گا؟ پروردگار کسے بنائے گا؟ اور بنائے گا تو کیا دے گا؟ آواز آئی رسالت کا خلیفہ علی کو بناؤں گا، تو پروردگار علی کو کیا دے گا؟ سجدہ تو دے چکا آدم کو، کہ میں علی کو سجدہ نہیں کراؤں گا، بلکہ علی جہاں پیدا ہوگا اس جگہ کو آدم سے سجدہ نہ کرا دو تو مجھے خدا نہ کہنا. جزاک اللہ. یہ منزل آپ نے دیکھی. اب کمال ہے کمال. کچھ لوگ ہیں جو سجدے کی بات کرتے ہیں کہ علی کو سجدہ کیوں نہ کرے. نہیں، نصیریوں نے کیا تو ان کو عالم اسلام کے قانون نے اور دین الہی کی سنت نے مشرک قرار دیا. حالانکہ نصیریوں کے پاس دلیل بڑی مضبوط ہے. آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، معطر ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا. جو دلیل نصیری دیتا ہے، اصل میں مسلمانوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، اور عقیدہ یہ بنایا کہ سجدہ اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہو سکتا. بھائی مشرکوں کی خطا کیا ہے؟ انہوں نے پتھروں کے بت بنائے، انہیں سجدہ کرنا شروع کر دیا. اللہ نے کہا یہ مشرک، جہنمی، ملعون، مردود، رادائے درگاہ، غضب کا شکار، غیظ کا شکار. یہ رحمتوں سے محروم ہیں، نعمتوں سے دور ہیں، جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے شرک کا ارتکاب کیا. تو چونکہ غیر اللہ کو سجدہ کیا اس لیے مشرک ہو گئے. اب بھیا 37 جگہ پر قرآن میں ہے، اللہ خود فرما رہا ہے اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، کرو آدم کو سجدہ، کرو آدم کو سجدہ. نصیری بحث کرتا ہے یہ بتاؤ آدم اللہ ہے یا غیر اللہ؟ کچھ پوچھنا چاہ رہا ہوں. بھئی آدم کیا ہے؟ غیر اللہ. تو اللہ نے ان کو سجدہ کیوں کرایا؟ آدم کو سجدہ کرایا. بلا فرمائیے ہمارے نوجوان بہک سکتے ہیں، جذبات میں آ سکتے ہیں. اگر کوئی نصیری صفت ان کو ٹکرا جائے
تو ان کو مس گائیڈ کر دے گا، کنفیوز کر دے گا. کہ کیسے کرے گا؟ قرآن سے دلیل دے گا. آپ بھی سنیے، کبھی بچے اس خطرے میں ملوث نہ ہو جائیں. اس کا جواب قرآن سے سنیے. نصیری کہہ رہا ہے ہم نے علی کو سجدہ کیا تو کیا گناہ کیا؟ ہم نے تو اکارڈنگ ٹو قرآن کام کیا ہے. کہ وہ کیسے بھائی؟ کہ 37 جگہ پر قرآن میں آرڈر ہے اللہ کا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. ارے آدم کو سجدہ کرے فرشتے تو چلے گا، اور ہم علی کو سجدہ کر رہے تو نہیں چلے گا، ہم مشرک ہو گئے. ہم نے کہا ہو گئے مشرک. کہ کیوں ہو گئے؟ ہم نے کہا ہو گئے غیر اللہ کو سجدہ کر رہے. کہ آدم بھی تو غیر اللہ تھا. ہم نے کہا بھائی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ سنیے، نصیری جو دلیل ہے مسلمان کے پاس کاٹ نہیں ہے، اس کو رد کر ہی نہیں سکتے، ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے، نوجوان گمراہ ہو جائیں گے. بلا فرمائے اب نصیری دلیل لایا. انہوں نے کہا یہ کہو کہ یہ آدم جو لے آدم اسجدوا لآدم، قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اللہ نے آرڈر دیا ہے آدم کے تئیں سجدے کا. وہ کس آیت کے تحت ہے؟ بلا فرمائیے کیا بات تھی آدم میں جو سجدہ کر آیا؟ تو اب قرآن سے وہ دلیل لایا. سورہ آل عمران 3 سورہ. ہم نے کہا آدم کیا ہے؟ مسجود ملائک، خلیفۃ اللہ، صفی اللہ، ابو البشر. کہنے لگا نہیں یہ عہدے ہیں، یہ رخ ہیں، یہ پہلو ہیں. حیثیت بتاؤ آدم کی کیا ہے، ریالٹی کیا ہے، اوقات کیا ہے، اصلیت کیا ہے، بنیاد کیا ہے، جڑ کیا ہے. ہم نے کہا تو ہم نہیں جانتے. انہوں نے کہا پڑھو اپنے قرآن کے 3 سورے کی 60ویں آیت. اب جو ہم نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا مثلا آدم عیسیٰ عند اللہ ہے کمثل آدم خلقہ من تراب. بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ویسی ہی ہے جیسی آدم کی. خلقہ من تراب، ہم نے آدم کو تراب سے پیدا کیا. توجہ جا رہا ہو، حضرت آدم کی ماں باپ کوئی نہیں ہے، براہ راست مٹی سے پیدا ہوئے، تراب سے پیدا ہوئے. تو کہو حضرت آدم کی اصلیت کیا ہے؟ جونپور والے محترم سامعین پوچھا جا رہا ہوں حضرت آدم کی اصلیت کیا ہے؟ من تراب. حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے؟ تراب سے. تو براہ راست ماں کون ہے؟ تراب. تو حضرت آدم کیا ہوئے؟ ابن. ماں ہوئی تراب، تو مرتب کیا ہوا لفظ؟ ابن تراب. حضرت آدم ریل میں ابن تراب. اب نصیری آیا کہ بھیا جب تیرا قرآن ابن تراب کو سجدہ کرا سکتا ہے تو علی تو ابو تراب ہے. وہ فرمائیے گا کتنی بڑی دلیل ہے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کیا دے گا؟ آرگومنٹ دے گا. وہ ایک دلیل لایا اور بہت بڑی دلیل بنا کے لایا. جب 72 فرقوں کے سامنے یہ دلیل رکھی گئی کہ آدم ہے ابن تراب، علی ہے ابو تراب، تو جو چیز ایک ابن کے لیے ثابت ہے وہ ابو کے لیے کیوں نہیں؟ جو بیٹے کو دی جا سکتی ہے وہ باپ کو کیوں نہیں پیش کی جا سکتی؟ مسئلہ تھا سجدہ کہ جب آدم کو سجدہ ہو سکتا ہے تو علی کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب بتائیے بھائی مسلمانوں کے پاس کیا جواب ہے؟ ہر مسلمان تو اپنے اعمال کی گواہی، دلیل، سند، پروف سب قرآن کی آیات کو لاتا ہے. بھائی نماز کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ قرآن میں لکھا ہے. یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کیوں کرتے ہو؟ کہ سب کچھ تو قرآن میں ہے. تو قرآن میں تو یہ بھی ہے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ آدم ابن تراب ہے. اور قرآن میں یہ بھی ہے کہ علی ابو تراب ہے. کتنے سخت دلائل ہے، کتنا مضبوط اس کا آرگومنٹ ہے. دیکھیں ذرا سا توجہ کر لیجئے گا اس مرحلے پر. اب 72 کے 72 فرقے خاموش ہو گئے. فرمائیے گا نصیری نے قرآن کی آیت رکھ دی. ہم تو 1400 برس سے کہتے آ رہے تھے کہ قرآن کافی نہیں ہے. جونپور ہی میں ہو رہی مجلس کہیں اور ہو رہی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزو پنچایت میں نہیں بیٹھے ہو، فرش اعضاء پہ بیٹھے ہو. یہ علم و معرفت کی منزل ہے. یہاں پر بہت ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہوتا ہے. توجہ کریں آپ. منزل اب لائیے صاحب. وہ تو کہہ رہے ہیں قرآن مجید اب قرآن میں ہے. اگر قرآن کو کافی مانا جائے تو ہر ایک کسی کو سجدہ کرنا پڑے گا. علی کو فرمایا
اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے میں آپ کے اندر کیسے اتروں، میں پریشان ہوں۔ بھائی وہ دلیل لا رہا ہے کہ آدم ہے ابن تراب، اور قرآن نے اس کو سجدہ کرایا فرشتوں سے، اور علی ہے ابو تراب۔ کیا موازنہ بھی نہیں آتا، تقابل بھی نہیں آتا، مسلمان سے کمپیریزن بھی نہیں آتا؟ علی بلند ہے آدم سے، جو تک پست کو سجدہ ہو سکتا ہے تو بلند کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب بتائیے کیا کہتے ہیں مسلمان کے پاس؟ جب سب کے سب پریشان ہوئے، ہم نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم خالی قرآن کو کافی نہیں مانتے، اللہ فرمائیے ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اہل بیت سے، اہل بیت تشریح کرتے ہیں قرآن کی، جب سمجھ میں آتا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا دلیل ہے؟ علی کو سجدہ حرام ہے، شرک ہے۔ مسحریوں اس میں نہ رہنا کہ علی ابو تراب ہے، ابن تراب کے مقابلے میں سجدہ کر لے۔ نصیریوں سے غلطی کیا ہوئی؟ جاگو عزیزوں، نصیریوں سے کیا غلطی ہوئی؟ اللہ کو جلال کیوں آیا؟ اللہ نے کیوں کہا کہ تم مشرک ہو گئے جہنم میں جاؤ گے؟ علی کو سجدہ کیا، غصہ آ گیا اللہ کو۔ غصہ کس پوائنٹ پہ آیا؟ ارے ہم نے آدم کو سجدہ کرایا تھا، تو علی کو سجدہ کرانے چلا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے علی کو آدم کے برابر مان لیا۔ نصیری کی یہی خطا ہے کہ علی کے برابر آدم کو مانا۔ اللہ جلال میں کیوں آیا؟ میں نے علی کے جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں، تو نے آدم کو کیوں سمجھا؟ تو جو جا رہا ہو سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اور بلند آواز سے سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس عزیزو تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اب منزل دے گئے۔ کیفیت ڈر بھی لگتا ہے، حوصلہ کہتا ہے پڑھو، سچویشن کہتی ہے ڈرو، اس لیے کہ ہر چیز کا پہنچانا بڑا مشکل ہے عزیزوں۔ ذرا فکر کریے گا، اس جگہ پر غور کیجیے گا۔ ہم نے آدم کو کہے سے بنایا؟ مٹی سے بنایا، خلقہ من تراب۔ اب یہ معلوماتی چیز ہے، اس کو قبول کر لیجئے گا۔ چونکہ مسئلہ چلا ہے سجدے پر، ایمانداری سے بتائیے گا، ذہنوں پہ بار تو نہیں ہو رہا ہوں، موضوع بدل دوں؟ سجدہ اللہ نے آدم کو فرشتوں سے، اصل میں آج تک انسان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سجدہ ذاتی حیثیت نہیں رکھتا، کچھ نہ عبادت ذاتی حیثیت رکھتی۔ اللہ کے حکم پر عمل کا نام عبادت ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اگر اللہ کہہ دے سجدہ کرو تو کرنا عبادت، اور اگر کہہ دے نہ کرو تو نہ کرنا عبادت۔ ہماری ذاتی خواہش کا نام عبادت نہیں ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام عبادت ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ اللہ جو کہے، اللہ کا جو آرڈر ہو اس کی تعمیل کیجئے، اس پہ عمل کیجئے، اس کو اپلائی کیجئے، یہ ہے عبادت۔ مگر ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے عزیزوں، یہ 2-3 منٹ کی بات ہے، مگر سمجھ لیجئے، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی کتابیں، اسٹڈی کی ہوگی، بک ریڈ کی ہوں گی، لائبریریز ہیں، کتب خانے ہیں۔ ابھی صاحب جونپور تو شیراز ہند ہے، یوں بھی ادب کا گہوارہ، علم کا مرکز رہا۔ اب حالات سب جگہ کے بدل رہے ہیں تو یہاں بھی کچھ فرق پڑا ہوگا، ظاہر ہے، مگر پھر بھی اب ذرا سا سمجھیے گا اور تدبر کیجیے گا اس مقام پر۔ دنیا کی کتابیں پڑھ لیجئے، جناب آدم وہ فیگر ہیں جو تصوراتی طور پر ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں، نام الگ الگ ہو سکتے ہیں، کئی ایڈم ہے، کئی شیو ہے، کئی بھولا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ نام الگ الگ ہیں مگر حقیقت ایک ہی ہے، حضرت آدم۔ آدم مانے آسمانی کتابیں جو میسر آئی پڑھی، زمینی کتابیں بھی پڑھی۔ آسمانی کتابیں قرآن، توریت، زبور، انجیل، انبیاء کے صحیفے، مرسلین کے صحیفے، اور بھائی یہ زمینی کتابیں، ویدوں کو دیکھ لو، چاروں وید،
अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, रामायण, गीता, औष्टा, जन पाजन, ये सारी किताबें पढ़िए जाके, हर एक में आदम का जिक्र है। मैं आपके सामने वो जिक्र नहीं कर रहा हूं जहां इख्तलाफी सूरत हाल पैदा हो। हजरत आदम को तो सब मानते ना भाई, बाप का मामला है, सबके बाप है, तो जब सबके बाप है तो सबके बाप ही के फजाइल सुनिए, इख्तलाफ ना हो, वहीं से हकीकत निकालना है। हजरत आदम क्या है? जनाबे आदम को ये नाम आदम कब मिला, ये समझिए। ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इनको आदम कब कहा गया। नाम की जरूरत पड़ती है ना, नाम पहचान है, आइडेंटिटी है, शनाख्त है। अगर नाम ना हो तो गुमनाम होता है, और जो गुमनाम होता है वो जाना नहीं जाता, समझा नहीं जाता, पहचाना नहीं जाता। तो नाम एक जरिया है ना, एक वसीला है ना, एक सोर्स है इंट्रोडक्शन का, मारिफत का, इरफान का, पहचान का, अलामत का, शनाख्त का। अब कैसे पहचाना जाए? सुने, कैसे पहचाना जाए? आपके हमारे दादा, ग्रैंडफादर, फादर ऑफ नेशन, ह्यूमन बीइंग के बाबा, सबके मुश्तरक बाप, ये आदम कब बने, इन्हें आदम कब कहा गया? तो सारी किताबें खामोश हैं, सिर्फ कुरान बोला। शायद आप इस बात को महसूस करके अपने वजूद पर फख्र करेंगे कि अल्लाह ने हमको किस मजहब में रखा है और कैसे रहबरों से हमें नवाजा है। हम तो उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। किसी किताब में ये सुराग, ये बात, ये दलील या ये सबूत नहीं है, खाली कुरान में है। अब मैं 3 लफ्ज़ पढ़ूंगा आपके सामने और आप महसूस कर लीजिएगा, रिजल्ट पे पहुंच जाइएगा, नतीजा हासिल कर लीजिएगा। पहला लफ्ज सूरह बकरा मैंने पढ़ा, दूसरा सूरह 30वीं आयत, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े खलीफा। पहला लफ्ज क्या मिला इस जात को? खलीफा। तो जो जा रहा, तो खलीफा पोस्ट है, दर्जा है, नाम नहीं है। अगर नाम होगा तो क्या ये कह के पुकारोगे ए खलीफा? कौन आएगा भाई? ये पोस्ट है, ये मनसब है, ये नाम नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, ये शनाख्त नहीं है। मैं जो गुजारिश करना चाहता हूं, अब एक चीज और सुनिए। सूरह साद 38वां सूरा, आयत नंबर 72 72, उसके अंदर इरशाद हुआ, इस काला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुन बशर। या बशर कहा, बशर मैटर है, जिन्स है, जात है, स्ट्रेचर है। गौर करिएगा, ये भी नाम नहीं है। मुझे मिंबर पर लगी प्यास, मैंने कहा ए बशर जरा पानी पिला। कौन पिलाएगा पानी भाई, बताइए? मैं तो दहाड़ दहाड़ के चिंगाड़ चिंगाड़ के अपना गला खुश करके मर जाऊंगा। कहता कहता बशर पानी पिला, बशर पानी पिला। अब कोई बशर हो तो उठे, चूंकि ये कॉमन चीज है, सारे बशर हैं। जब तक फिक्स ना करो असलम साहब जरा पानी दीजिए, तो ये नाम है वजह शनाख्त। तवज्जो चाह रहा हूं, अभी तक अपने बाप को पुकारोगे, कैसे पुकारोगे कयामत में? ए बशर, ए खलीफा, ये कह के पुकारोगे। अगर नाम ना हो, कॉलिंग नेम होता है भाई पुकारने के लिए। अब वो नाम क्या है वो बताया कुरान ने। 2 लफ्ज इशू हुए इस जात को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 2 रुख, 2 पहलू। ये मैं जान निकाल रहा हूं कुरान की, आपके सामने रख रहा हूं, जब महसूस कीजिएगा, कद्र फरमाइएगा। पहला लफ्ज इशू हुआ खलीफा, दूसरा लफ्ज इशू हुआ बशर। मगर ये दोनों शनाख्त के लिए नहीं है। एक मैटर जो कॉमन है, मुश्तरक है, ये फिक्स नहीं करता किसी हकीकत को, किसी पर्सनालिटी को, किसी वजूद को, या किसी जात को, या किसी शख्सियत को। खुदा फरमा रहे एक खलीफा, एक बशर। तो ये लफ्ज आदम कब मिला, ये सिर्फ कुरान ने बताया। अपनी जगह पे बैठा के देखिएगा, आप खामोश रहिए, कसम है आपको, बोलिएगा नहीं। देखिए फजाइल में कितनी धमक होती है,
پتھروں کو بلا دیتے ہیں بفضائل. اور کریے گا آپ تو پھر انسان ہے، دل رکھنے والے، احساس ہے، جذبہ ہے. آدم کب بنا؟ یہ بشر، یہ خلیفہ، یہ مٹی کا پتلا آدم کب بنا؟ اب میں قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. جب اللہ نے کہا خلیفہ بنائیں گے تو فرشتوں نے کہا اسے بنائے گا خلیفہ جو زمین پر فساد کرے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، چپ رہو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں. غور کریے. اس کے بعد کہا علما، ہم نے سارے اسباب آدم کو پڑھا دیے. یہ اللہ جانتا تھا، نہ میں تھا نہ آپ تھے. کب پڑھائے؟ کس وقت پڑھائے؟ کب تعلیم دیے؟ یہ معاملہ غیب کا ہے، کوئی آئی وٹنس نہیں ہے، کوئی موقع کا گواہ نہیں ہے. توجہ چارہ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے ان ناموں کو ملائکہ پہ پیش کیا. انبئونی باسماء ہؤلاء، اے فرشتوں وہ کے نام بتاؤ. کل پڑھوں گا انشاءاللہ، آج رواں روی میں پڑھتا جا رہا ہوں. صرف اتنی سی بات ہے کہ سب کا باپ، سب کا دادا آدم کب بنا، اسے نام کب ملا، شناخت کب ملی. گم ہو جاتا، چلا جاتا، ڈسٹرائے ہو جاتا، ختم ہو جاتا، وجود نہ رہتا، کہیں تذکرہ نہ ہوتا، نسیت منسیہ ہو جاتا، ذہنوں سے مس ہو جاتا، آدم کی ذات مسلم نہ رہتی. کس طرح رہی؟ سنیے، آدم کب بنا؟ ابھی خلیفہ تھا، ابھی بشر تھا. اللہ نے فرشتوں سے کہا ان لوگوں کے نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت السمیع العلیم. پروردگار تیری ذات بے عیب ہے، سبحان ہے، ہم نہیں جانتے ہیں یہ کس کے نام ہے، یہ کون لوگ ہیں. جب فرشتوں نے سرنڈر کر لیا، سپر انداختہ ہو گئے اور اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا، تو پڑھو قرآن جا کے سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 36 ارشاد ہوا. توجہ چاہ رہا انبئہم باسمائہم. کس طرح متوجہ ہوا اللہ؟ توجہ چاہ رہا جسے خلیفہ بنایا، جسے بشر بنایا. توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ جاگیے تھوڑا سا. جسے ابھی تک خلیفہ بنایا، ابھی تک بشر بنایا، ابھی آدم نہیں بنا، ابھی تک بشر ہے، خلیفہ ہے. اب اللہ بولا انبئہم، قالا انبئہم، یہ آرڈر ہے. اب اللہ نے کہا، حکم دیا اپنے خلیفہ کو، اپنے بشر کو، اے میرے شاہکار انبئہم، تو پڑھا دے ان فرشتوں کو بے اسمائہم، ان لوگوں کے نام. یہ فرشتے نہیں جانتے، تو پڑھا دے. جہاں دو کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں، تفسیر در منصور سیوطی، تفسیر نیشا پوری. میرے مذہب سے تعلق نہیں، ان دونوں کتابوں کا سواد اعظم سے تعلق ہے، برادران اسلام سے تعلق ہے. دونوں میں لکھا ہے تفسیر میں کہ جب حضرت باری تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا ان لوگوں کے نام، اور فرشتوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم، تب اللہ نے اپنے خلیفہ، اپنے بشر سے کہا کہ تو پڑھا دے ان کو، فرشتوں کو، یہ نہیں جانتے. اب دونوں کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بشر، یہ خلیفہ مسکرایا، اور مسکرانے کے بعد کہا پروردگار پڑھا دوں ان کو، بتا دوں ان کو. کہاں بتا دو؟ تو ایک مرتبہ کہا اللہم انت محمود ھذا محمد، انت اعلی ھذا علی. کب بولو گے بھائی؟ کب بولیں گے؟ کب کام آئے گا آپ کا یہ وجود؟ کب کام آئے گا؟ اس زبان کا حق کب عطا ہوگا؟ انت الاعلی ھذا علی، تو اعلی ہے، یہ علی ہے. انت فاطر ھذہ فاطمہ، تو فاطر ہے، یہ فاطمہ ہے. انت محسن ھذا حسن، تو محسن ہے، یہ حسین ہے. انت قدیم الاحسان، توجہ کیجیے گا، ھذا الحسین، تو قدیم الاحسان ہے، یہ حسین ہے. کتنے نام لیے اس بشر نے، اس خلیفہ نے؟ جاگ رہے ہو نا، سو تو نہیں رہے ہو؟ کیا بتایا اس بشر نے جو ابھی تک بشر ہے، ابھی تک خلیفہ ہے؟ کیا بتایا اس نے؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، 5 نام لیے بشر نے، خلیفہ نے اپنے پاکیزہ لبوں سے. جیسے پنجتن کا نام لیا، اب کیا قربان نہ ہو جاؤں قرآن کی آیت پر؟ اب 37ویں آیت ہے سورہ بقرہ کی. جیسے اس خلیفہ نے، بشر نے اپنی پاکیزہ زبان سے، لبوں سے محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین کا تذکرہ کیا، تب اللہ کا حکم آیا اسجدوا لآدم، فرشتوں کرو آدم کو سجدہ. اب آدم بنا ہے،
توجہ جا رہا ہوں، جب زبان پہ پنجتن کا نام آ گیا، جب آدم بنا ہے، تو اب تو قرآن پڑھ کے مسلمانوں سمجھ لو، جب پنجتن کے بغیر تمہارا باپ آدم نہ بن سکا تو تم پنجتن کے واسطے آدمی بن جاؤ گے۔ جو کریں آپ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے منزل، یہ ہے قرآن۔ عجیب و غریب کیفیت ہے انسان کا، آدمی کا اگر اپنا وقار برقرار رکھنا ہے تو پنجتنی تو بننا پڑے ہی گا۔ یہ تو بعد میں پوچھنا مذہب کیا ہے، یہ پوچھو کہ انسان ہے یا نہیں، آدمی بھی ہے یا نہیں۔ بغیر پنجتن کے آدمی نہیں بنتا۔ تو یہ مجلسوں میں جو پنجتن کا ذکر ہوتا ہے یہ کسی پہ ہوڈنگ کے لیے نہیں ہوتا، تمہیں آدمی بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اسے جگائیے جوان کو۔ دیکھا یہ منزل، کون پنجتن؟ یہی 5 ذوات مقدسہ، صفات الہی کے مظاہر، اس کے کمالات انہی کی ہستیوں سے ظاہر ہوئے۔ منزل تمام، گفتگو ختم۔ انشاءاللہ آپ حوصلے بڑھائیں گے تو کچھ اور عرض کیا جائے گا 2 مجلسوں میں۔ تو یہ ہے حضور، بس طرح اہل بیت پنجتن کا ساتھ ہم سے دنیا ہی تک نہیں ہے، سارے رشتے دنیا میں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن پنجتن سے جو مودت کا رشتہ ہے وہ قیامت تک ختم ہونے والا نہیں۔ تو اس رشتے کو جاننے کی کوشش کرو جو پرماننٹ ہے، جو مسلسل ہے، جو کبھی قطع نہیں ہوتا، اور ہر جگہ تو انہی کی ضرورت پڑے گی، ہر مرحلے پر، ہر صورت سے، ہر عنوان سے۔ ہم جب دنیا سے جائیں گے اور ہمارا اختتام ہوگا، آخری سانسیں ہوں گی، تو اس وقت بھی ڈھارس دینے کون آئے گا؟ قبر کی منزل کہتے ہیں بڑی سخت ہے۔ خدا فرمائیے قبر، مگر صاحب قبر کی بڑی منزل سخت ہے، اور فشار ہوتا ہے، اور وہ پیس ڈالتی ہے، پاؤڈر بنا دیتی ہے، ہڈیاں پسلیاں بالکل چرچرا جاتی ہے، اتنی شدت سے فشار دیتی ہے۔ فشار کا مطلب جانتے ہو؟ یہ رومال لیجئے کہ پانی میں بھگو دیجئے اس کو، کا فشار دے دو، اس کو اتنا نچوڑیے، اتنا نچوڑیے کہ اس میں قطرہ آب نہ رہ جائے، یہ ہے فشار۔ قبر میں فشار کیا ہوگا؟ بس اسی مثال سے سمجھ لیجئے، مگر ہوگا بھائی، جس کے لیے فشار ہوگا ہوگا۔ دنیا ڈر رہی ہے قبر سے، اس لیے ڈر رہی ہے کہ ان کے پاس سہارا نہیں ہے۔ جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب کے رہبر زمین کے اوپر اوپر کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور کریے آپ، زمین کے اوپر اوپر، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دنیاوی رہبر ہوں یا دینی رہبر، سب زمین کے اوپر اوپر۔ اور جب ان سے پوچھے حضور مرنے کے بعد قبر کا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں بھائی، وہاں تو ہم خود پھنسیں گے۔ میں خدا کی قسم عجیب بات کہتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے چلیے اور جناب عیسیٰ تک آ جائیے، اپنی امتوں سے بہت کچھ سفارشات کی ہیں انبیاء کرام نے علیہ السلام نے۔ نماز پڑھیے اللہ راضی ہوگا، روزے رکھیے جزا ملے گی، حج کیجئے نعمتیں حاصل ہوں گی، یہ کیجئے وہ کیجئے۔ انبیاء نے کہا ہے نا، ہم کیوں کرتے ہیں سب؟ خدا فرمائے ہر چیز بتائی، مگر کسی نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ چاہنے والوں گھبرانا نہیں، ہم قبر میں آئیں گے۔ کسی نے کہا تو بتاؤ، کسی نے کہا تو بتاؤ۔ میرا چیلنج ہے منبر سے، 3 دن ہوں میں یہاں، اگر کوئی روایت مجھے لا کے دے دے تو شکر گزار ہوں گا۔
میں نبیوں کی بات کر رہا ہوں، نو مسلموں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جھٹکے کا اسلام لانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں انبیاء کی جو منتخب الہی ہیں، بارگاہ رب العزت کے معین و متعین افراد ہیں۔ ان میں سے ایک کا اسٹیٹمنٹ دکھا دیں آپ۔ کیا حضرت آدم نے کہا اپنے فالوور سے، چاہنے والوں سے، کہ گھبرانا نہیں، قبر میں بچاؤں گا؟ کیا حضرت نوح نے کہا؟ حضرت ابراہیم کا فرمان ہے کہیں؟ حضرت موسیٰ کا ارشاد ہے؟ حضرت عیسیٰ کی کوئی بات ہے اس ضمن میں، اس بابت میں؟ میں پوچھا چاہتا ہوں، اس کنسپٹ میں ہے کچھ؟ آپ لائیے اگر ہو تو۔ ایک بولا ہے کائنات میں، اس کا نام ہے علی۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں آپ علی علی بہت کرتے ہیں، اور بھائی علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ یہی کام نہیں لینا ہے، وہاں بھی لینا ہے۔ آپ وہاں کے لیے کسی اور کو لے آئے، ہم اسے بھی بلا لیں گے، مگر جب سناٹا ہے، خاموش ہے، سائلنٹ ہے سارا معاملہ، تو ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اسے بھی مانو، اسے بھی مانو، اسے بھی مانو۔ بھائی نہیں، دنیا کی زندگی تو جیسے تیسے کر کے گزر جائے گی، بات آئے گی یہ روح نکلنے کے بعد سے قبر کی منزل سے چلے گا، ہمیں فشار سے کون بچائے گا؟ ایک ہی بولا، چاہنے والوں گھبرانا نہیں، میں قبر میں آؤں گا۔ کما صاحب، آپ کے علی ہر ایک کی قبر میں آ جاتے ہیں، آ جاتے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کم اگر قبر میں علی آ جاتے۔ اب یہ ہلکی سی ایک کیفیت، ایک نکتہ ہے، پوائنٹ ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ حضرت آدم کو کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا، حضرت نوح کو کعبے میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ حضرت ابراہیم نے تو بنایا تھا، اس سے بھی پہلے تھا، بنیادیں اٹھائیں، دیواریں اٹھائیں، حضرت ابراہیم کو کعبے میں پیدا نہیں کیا؟ خلیل، کلیم، روح اللہ، صفی اللہ، نجی اللہ، کلیم اللہ، کسی کو پیدا کیا کعبے؟ نہیں، علی پر ہی پیار تھا، بس علی کو پیدا کیا، پروردگار اوروں کو پیدا کیوں نہیں کیا؟ کہ علی کو ضرورتاً پیدا کیا۔ کہ کیسے ضرورتاً؟ کہ کسی نے کہا تھا میں قبر میں آؤں گا، میرے علی اکیلے نے کہا ہے کہ میں قبر میں آؤں گا، تو مجھے پیدا کرنا اس لیے ضروری تھا تاکہ جیتا جاگتا ثبوت دنیا کے سامنے رہے، اور ہر سال حج میں آ کے دیکھ لے ثبوت کہ علی قبر میں آئے گا۔ اصل میں ادھر سے آبجیکشن کیا ہوتا تھا؟ قبر، وہ لحاظ، وہ قبر، وہ گڈھا، وہ حفرہ، اس کے اندر وہ برگے، وہ تختے، وہ پتھر، وہ منو کونٹلو مٹی۔ تمہارا علی آ جاتا ہے قبر میں، پتھر ہٹاتا ہے علی، برگے ہٹاتا ہے علی، تختے ہٹاتا ہے علی، مٹی کو الگ کرتا ہے، قبر میں کیسے چلا جاتا ہے؟ ادھر سے اللہ نے کہا او گستاخ، ذرا سمجھ کے اعتراض کر، تیری قبر ہے نا، کعبہ تو نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہو، تیری قبر ہے نا، کعبہ تو نہیں ہے، تجھے درد کہاں کا اٹھ رہا ہے کہ علی قبر کو کیسے پھاڑ دیتا، کیسے آ جاتا؟ ارے جسے میرے گھر کی دیواریں نہ روک پائی ہو، تیری قبر کے تختے کیا روک پائیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، آئیں گے، اور بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے منزل، اور پھر سہارے سہارے سہارے، وسائل، سورسز، روابط۔ ایک سہارا ہو تو ڈرے یا گھبرائے؟ ہمارے سہارے اتنے ہیں، سوچئے، علی، نجف، پھر آئیے کربلا، اور کربلا تو ایسی منزل ہے، کربلا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں ایک لفظ کہہ دوں اگر آپ قدر فرما لیں، کربلا منزل تحقیق کا نام نہیں ہے، منزل تسلیم کا نام ہے۔ کربلا کو تسلیم کرو، کربلا کو تحقیق نہ کرو، ورنہ سمجھ ہی میں نہیں آئے گا۔ مجھے بتائیے، اگر تحقیق کرنا چاہ رہے ہو تو ہار تھک کے، مایوس ہو کے بیٹھ جاؤ گے، بس چھوٹی سی بات 1 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی،
اور مجلس تمام. آج 27 مئی ختم ہوئی. دن بھر آپ نے گرمی جھیلی. اب وسائل ہیں, سورسز ہیں, فیسلٹیز ہیں, سہولیات ہیں بہت سی. گھروں کے اندر اے سی ہے, کولر ہے, پنکھے ہیں, فین ہے. گرمی کا زور ختم کر دیتے ہیں, سکون سے ہم آرام کر پاتے ہیں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہ 40-45 ڈگری درجہ حرارت یہ جھلسا دیتا. ان نوجوانوں کو تو لویں یاد نہیں ہوں گی, بزرگ جانتے ہوں گے. جب یہ سب کچھ نہیں تھا اور لو چلتی تھی, اور لو کے جھکڑ, اب میں بتا رہا ہوں کربلا سمجھنا ناممکن ہے. تسلیم کر لو, بس قبول کرو. کربلا الہی معجزہ ہے. اللہ کے اعجاز کا نام ہے کربلا. اور معجزہ سمجھ نہیں سکتا کوئی. معجزہ صرف دلیل ہوتا ہے, اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو ٹھوکریں کھائیں گے. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال. مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے سمجھدار معزز سامعین تشریف فرمائے فرش ازا پر. میں سورج کو چراغ کیا دکھاؤں, مگر ایک بات پڑھاؤں تاکہ سند مل جائے. میری بات کو عزیزو سوچنا, ایک قیاس کریے, خیال کیجئے. 27 مئی ہو, ڈیزرٹ ہو, ریگستان, درخت کا نام و نشان نہ ہو, دور دور تک کہیں وجود آب نہ ہو, لوگوں کے جھکڑ چل رہے ہوں. ہم میں سے کوئی اپنے ننھے بچے کے ساتھ اس میدان میں آ جائے اور اس کو وہاں کے قزاق گھیر کر مقید کر کے 72 گھنٹے بھوکا پیاسا رکھے. سن لیا آپ نے؟ خدا فرمائے, میں کہہ رہا ہوں کربلا ایکسیپٹ کرو, تسلیم کرو, قبول کرو کربلا کو. یہ کوشش نہ کرو یہ کیسے, یہ کیسے, یہ کیسے. اگر یہ کیسے سمجھ میں آ جاتا تو ہر ایک کوئی کربلا بنا لیتا. خالی حسین ہی کو یہ صفت کیوں ہے, یہ امتیاز کیوں ہے؟ کوئی بھی بنا لیتا. انبیاء نہیں بنا پائے کربلا. خدا فرمائیے اب میں کیسے پڑھوں, کیا پڑھوں, بس ایک رخ پیش کر رہا ہوں. اس میدان میں, اس صحرا میں, اس ریگستان میں, اس درخت میں, جہاں درخت نہیں, پانی نہیں, شعلے برس رہے, انگارے دہک رہے, لپٹیں نکل رہی ہیں, ہیٹ ہے, فائر ہے, آگ ہے, تپش ہے, شدت ہے. اور کتنی شدت, تھرمامیٹر تو ہے نہیں. روایت نے بتایا کہ دانا گرے تو بھن جائے. دانا گرے تو بھن جائے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, ایسی سچویشن میں آپ کا ننھا بچہ 72 گھنٹے جو پیاسا ہے اور بھوکا ہے, میڈیکل سائنس کہتی ہے 72 گھنٹے کی پیاس انسان کی باڈی کے پانی کو ختم کر دیتی ہے, ڈسٹرائے ہو جاتا ہے, واٹر نہیں رہتا, توازن ذہنی, برین بیلنس جو ہے یہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. میں پوچھنا جا رہا ہوں, صحرا ہے, ڈیزرٹ ہے, لوہے ہے, انگارے ہے, دانا گرے تو بھنے, پانی ظرف میں رکھو تو ابلے. ایسے موقع پر 6 مہینے کا بچہ 72 گھنٹے کا بھوکا پیاسا, اور اس کے گلے پر زہر میں بجھا ہوا 3 بھالا تیر لگے. آوازیں بلند ہو گئی آپ کی. پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. ایسی حالت میں بچے کے گلے پر تیر لگ جائے. بتاؤ جوانوں, بتاؤ, میڈیکل سائنس سے پوچھ کے بتاؤ, ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ, ایسی حالت میں ایسا بچہ کیا رو بھی سکتا ہے؟ رونا بھی ممکن نہیں. 72 گھنٹے پہلے سے پیاسا ہے, لوہوں کا مارا ہوا ہے, پانی اس کو ملا نہیں ہے, اس کے یہاں سارا پانی جسم کا ختم ہو گیا, تو رونے کی سکت کیا ہے؟ 1.5 بھال کا تیر لگا, 1.5 فٹ کا 3 بھال کا زہر میں بجھا پائزن والا, تو بچہ روئے گا بھی نہیں.
میڈیکل سائنس مہر لگاتی ہے، اسٹپ لگاتی ہے کہ ایسی سچویشن میں بچہ رو بھی نہیں سکتا، تو بس کربلا کو دیکھ کر یہ بتا دو کہ جہاں رونا ممکن نہ ہو وہاں علی اصغر ہنسے کیوں ہیں؟ اب کرو تحقیق، آوازیں بلند ہو گئی یہاں کی، علی اصغر ہنسے کیوں ہیں؟ بھئی یہ پوچھ لینا۔ کربلا تحقیقی مرحلہ نہیں ہے، تسلیم کرو علی اصغر بھی اللہ کا معجزہ ہے۔ جب گلے پر تیر لگائے تو عجیب عالم ہے۔ اچھا تیر کی سچویشن میں کیسے بتاؤں؟ تیر کون سا تھا؟ بس ایک ہی رخ بتاؤں گا۔ بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے محققین نے لکھا ہے کہ ہرملہ عرب کا، کوفے کا وہ بھیانک تیر انداز تھا کہ اپنے فن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا یہ ملعون، اور جب اس سے کہا جاتا تھا اپنے تیر کی طاقت کا مظاہرہ کر، تو یہ نہ جانے کون سا کیمیکل، کون سا زہر، کون سا پائزن اپنے تیر میں استعمال کرتا تھا۔ یہ کہتا تھا میرے تیر کا مظاہرہ دیکھو گے؟ کہاں دکھاؤ؟ تو کہتا تھا 7 لوہے کی چادریں لاؤ، آئرن پلیٹس، 7 لوہے کی چادریں لاؤ، اور ایک کے بعد رکھتے چلے جاؤ ترتیب پہ سیریل وائز۔ اور یہ کہتا تھا رکھ دی 7 لوہے کی چادریں تم نے؟ کہاں رکھ دی؟ کہا دیکھو میرے تیر کا کمان۔ یہ کمان سے تیر رہا کرتا تھا اور وہ 7 چادروں کو چھیدتا ہوا نکل جاتا تھا۔ بتاؤ کمال ہے۔ اب بھی بسائے پڑھنے کی گنجائش رہ گئی۔ ارے جس کے تیر کو 7 لوہے کی چادریں نہ روک پائے، اے ملعون ذرا شرم کر، وہی تیر تو رباب کے بچے کے گلے پہ چلا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے جب تیر چلاتا تھا تو روایت کہتی ہے کہ ایک گلا کوئی بیوی رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی ہرملہ میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ جب میرے ساتھ کہتا تھا ہرملہ تیرا تیر نہیں چل رہا ہے، کہ ملعون جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہے تیری نظریں نہیں دیکھ رہی ہے۔ کہا تیری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا رے نبی زادی اصغر کے گلے پر اپنا گلا رکھ کے کہتی ہے ہرملہ یہ تیرا تیر اصغر کے گلے پہ نہیں چلے گا، فاطمہ کے گلے پہ چلے گا۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِلَٰهِي بِحَقِّ الزَّهْرَا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق مسلسل عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جا کہیں بھی ہیں عزادار، ان کی حفاظت فرما۔ جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو اہل بیت کے جوہر اعلیٰ میں مقام عطا فرما۔ پروردگار حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اہل بیت کا وفادار رکھ۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بار دیگر جناب سید حیدر عباس صاحب مرحوم، جناب سید انوار حسین صاحب مرحوم اور مرحومہ ظہیر فاطمہ بنت ظہیر حسن صاحب کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما۔